چار عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ ایک حضرت آدم جنت سے نکالے جانے پر، دو حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں، تین حضرت یعقوب خدا میں، چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے فکر میں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اس کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ استغفار کے فوائد۔ ایک، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ دو، حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تین، مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ چار، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون بدبخت انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔